السلام علیکم مائی یوٹیوب ویورز، امید کرتے ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ تمام ویورز سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل اناشا وائس کو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیوز کو لائک شیئر کمنٹ میں ریویوز لازمی دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ہٹ کر دیجئے تاکہ آپ کو تمام اپڈیٹس وقت پر ملتی رہیں۔ شروع کرتے ہیں اپنا ناول جینے کی وجہ از قلم اناشا، ایپیسوڈ نمبر 39۔ کمرے کی خاموش فضا میں صرف وال کلوک کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ دانین بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھی تھی، ہاتھ کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پھنسا کر مسلسل الجھائے جا رہی تھی، جیسے وہی کوئی پہیلی ہو جسے سلجھانا اس کے جینے کا واحد راستہ ہو۔ تیسری سرجری کے بعد ڈاکٹرز نے مکمل ریکوری کا عندیہ دیا تھا، بس ایک چھوٹی سی سرجری اور ہونی تھی اور اس کے بعد دانین کے زخم مکمل طور پر ٹھیک ہو جانے تھے، لیکن ان کے نشانات باقی رہنے تھے، جس کے لیے راحم نے یہی سوچا تھا کہ وہ دانین کو کسی باہر کے ملک لے جائے گا۔ اس سے جس حد تک کوشش ہوئی وہ کوشش کرے گا دانین کے جسم سے وہ داغ مٹانے کے، لیکن جیسے جیسے دانین کی ریکوری ہو رہی تھی اس کی پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ اسے اپنی ریکوری سے زیادہ ٹینشن اس بات کی تھی جو راحم نے کہی تھی کہ وہ اپنے رشتے کو آگے بڑھانا چاہتا ہے۔ وہ جو پہلے کبھی کبھار اس سے 2 جملے بول لیتی تھی، اب وہ بھی چھوڑ دیے تھے۔ چپ رہنے میں سکون تھا یا تھکن، خود بھی نہیں جانتی تھی۔ ابھی وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی کہ دروازے پر ہلکی سی نوک ہوئی۔ وہ چونکی، نظریں دروازے پر مرکوز ہوئیں۔ میں آ جاؤں؟ یہ ماہنور کی آواز تھی، جس میں ہمیشہ شوخی، گرم جوشی اور بے ساختگی رہتی تھی۔ آؤ؟ دانین کی آواز مدھم اور بوجھل سی نکلی۔ دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوئی، ہاتھ میں پانی کی بوتل، چہرے پر فکر۔ دانین کو دیکھتے ہی اس کی چال تیز ہو گئی۔ سیدھی کیوں ہو رہی ہو؟ لیٹی رہو نا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی اور اسے سہارا دے کر بٹھایا۔ میں ٹھیک ہوں، دانین نے بامشکل کہا، لیکن آنکھوں کا خالی پن کچھ اور ہی بول رہا تھا۔ ماہنور خاموشی سے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ کمرے میں چند لمحوں تک خاموشی چھا گئی، پھر ماہنور نے گہری سانس لے کر رخ اس کی طرف کیا۔ دانین میری جان، کوئی پریشانی ہے کیا؟ دانین نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی نظریں چند لمحوں کے لیے ماہنور کے چہرے پر ٹکیں، پھر جھک گئیں۔ انگلیاں اب بھی بے چینی سے ایک دوسرے میں الجھی ہوئی تھیں۔ نہیں، بس ایسے ہی۔ جھوٹ بول رہی ہو تم، میں کافی دنوں سے نوٹ کر رہی ہوں۔ پہلے تو تھوڑا بہت بولتی تھی، اب تو وہ بھی نہیں بولتی۔ اور یہ انگلیاں، ان پر کس چیز کا بوجھ ہے بھائی؟ دانین نے ایک چھوٹی سی مسکراہٹ دبائی، لیکن وہ زیادہ دیر چہرے پر ٹھہر نہ سکی۔ ماہنور، مجھے لگتا ہے میں زندگی جی نہیں رہی، صرف گزار رہی ہوں۔ ماہنور کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ سچ کہہ رہی ہوں، میں جتنا بھی راحم کے ساتھ اچھا کرنے کی کوشش کرتی ہوں وہ ہر بار مجھے کسی نہ کسی بات پر روک دیتے ہیں، جیسے میں ان کی کوئی چیز ہوں، انسان نہیں۔ مجھے گھر بھی جانے نہیں دیتے۔ کیا اتنی بے اعتباری ہے ان کو مجھ پر؟ ماہنور نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ دانین، تم میری بھابھی سے پہلے میری بیسٹ فرینڈ ہو اور میں تمہیں ایسے گمسم نہیں دیکھ سکتی۔ دیکھو، تم پہلے ایسی نہیں تھی، تم تو ہر بات پر بولنے والی، ہنسنے والی لڑکی تھی۔ یہ چپ چاپ، ہر بات پر سر جھکانا، یہ تمہارا سٹائل کب سے ہو گیا؟ دانین نے کچھ بولنے کی کوشش کی، لیکن زبان جیسے قفل ہو گئی تھی۔ اور یہ جو تم راحم بھائی کے ہر غصے پر چپ کر جاتی ہو نا، یہ بھی غلط ہے۔ تھوڑا سا سٹائل دکھاؤ یار، ہر بار اچھی بیوی بننے کی کیا ضرورت ہے؟ کبھی کبھی شوہر کو لگنا چاہیے کہ بیوی بھی بندہ ہے، غلام نہیں۔ دانین نے اپنا سر جھکا لیا۔ وہ ہر بات میں غصہ کرتے ہیں، انہیں میری ہر بات سے پرابلم ہوتی ہے۔ تو ہونے دو، لیکن تم جیتی جاگتی انسان ہو، کوئی شو پیس نہیں۔ اگر انہیں تمہاری کوئی بات پسند نہیں تو سیدھا کر دو ان کی سوچ کو۔ وہ میری کوئی بات نہیں مانتے، ہر چیز میں مجھ پر حکم چلاتے ہیں، تو مت مانو ان کی ہر بات۔ کبھی کبھی انکار بھی پیار کا دوسرا نام ہوتا ہے۔ دیکھو نا، مردوں کو وہی عورتیں اچھی لگتی ہیں جو تھوڑا نخرہ کرتی ہیں۔ تم تو ان کے ہر کہنے پر جی جی کرتی ہو۔ یار بور ہو گیا ہوگا میرے بھائی بیچارے۔ ماہنور نے سیریس ماحول کو تھوڑا کم کرنا چاہا، جبکہ وہ یہ بات اچھے سے جانتی تھی کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ اس کے بھائی کو دانین کی کوئی بات بری لگے۔ اس نے اپنے بھائی کی آنکھوں میں دانین کے لیے عشق اور جنون دیکھا تھا، لیکن اپنی پوزیسو نیچر کی وجہ سے وہ ہمیشہ دانین کو خود سے دور کر دیتا تھا۔
دانین نے پہلی بار ہلکا سا کہکا لگایا۔ واقعی؟ ہاں قسم سے۔ اب دیکھو نا، اگر تم تھوڑا سا غصہ کرو یا ان کی بات پر احتجاج کرو تو ان کا دھیان تم پر اور بڑھے گا۔ وہ جو تمہیں قید کر رہے ہیں نا، وہ دراصل تمہیں کھونا نہیں چاہتے۔ ان کا طریقہ غلط ہو سکتا ہے لیکن نیت شاید ٹھیک ہے۔ تمہیں بس اپنے لیے تھوڑا سٹینڈ لینا ہے۔ سٹینڈ؟ ہاں، مثلاً تم کہہ سکتی ہو میں بابا کے گھر جا رہی ہوں چاہے کچھ بھی ہو جائے، یا آج میں کھانے میں وہی بناؤں گی جو مجھے پسند ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں سے بڑی تبدیلی آتی ہے۔ دانین نے سنجیدگی سے اسے دیکھا، جیسے ہر لفظ ذہن میں بیٹھ رہا ہو۔ اور اگر وہ پھر بھی نہ مانے تو روٹھ جاؤ، کچھ نہ بولو۔ خاموشی بھی ایک ہتھیار ہے، اور تمہارے پاس تو ماسٹر ڈگری ہے اس میں۔ ماہنور کی بات سن کر کمرے میں ان دونوں کی ہنسی گونجی تھی۔ ماہنور نے اس کے گال پر ہلکی سی چپت ماری۔ دیکھو، تم ویسی ہی دانین بنو جیسے پہلے تھی۔ یہ مظلوم سی چپ چپ دانین مجھے نہیں پسند۔ تم بہت سمجھدار ہو گئی ہو آج کل۔ تو کیا کروں؟ مجھے تمہاری شادی بچانی ہے یا نہیں؟ دانین مسکرا دی، اس بار دل سے۔ آنکھیں بھی بھیگی مگر وہ خوشی کی نمی تھی۔ اور سنو، اب میں تمہیں بیوی بننے کی کلاسز دوں گی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ شوہر کو ہاتھ میں کیسے رکھنا ہے، کیسے اسے لگے کہ بیوی کے بغیر سانس نہیں آتا۔ تمہیں یہ سب آتا ہے؟ بالکل۔ گھر میں سب کو لگتا ہے میں بچی ہوں، لیکن اندر سے میں شارک ہوں، شارک۔ اچھا جی۔ جی ہاں، اور اب تم بھی میری اسٹوڈنٹ بنو گی۔ کل سے تمہاری تربیت شروع۔ اور ہاں، میری باتوں پر عمل لازمی کرنا، ورنہ میں خود آ کر تمہیں جگا کر سبق دہراؤں گی۔ اوکے میڈم۔ دانین نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ ماہنور نے اطمینان بھری نظر سے اسے دیکھا۔ یہی مسکراہٹ دیکھنی تھی مجھے۔ لگ رہا ہے آج دل سے مسکرائی ہو۔ اب لگتا ہے تم راہم بھائی کے اشاروں پر نہیں، راہم بھائی تمہارے اشارے پر چلیں گے۔ گاڑی میں خاموشی تھی۔ ارشمان ڈرائیو کر رہا تھا اور جانان اپنی طرف کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ بال کھلے ہوئے تھے جو اس کے چہرے پر آ رہے تھے، لیکن اس نے ہٹائے نہیں۔ کچھ لمحے گزرے تو ارشمان کی آواز آئی، آئندہ یونیورسٹی یوں بال کھول کر مت جانا۔ جانان نے سر موڑا بھی نہیں، بس پلکیں جھپکیں۔ ارشمان نے پھر کہا، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ کوئی اور مرد تمہیں یوں دیکھے۔ اس بار جانان کی آنکھوں میں نمی سی بھر آئی، لیکن اس نے کچھ کہا نہیں، بس ہونٹوں کو زور سے دبایا جیسے خود کو روک رہی ہو۔ دل کے اندر کچھ چبھ سا گیا تھا۔ یہ دوسری بار تھا جب ارشمان نے ایسے الفاظ کہے تھے، اور دونوں بار وہ چپ رہ گئی تھی۔ اسے لگا جیسے وہ کچھ بھی نہیں ہے، جیسے اس کی کوئی عزت، کوئی کردار نہیں، جیسے وہ خود ہی غلط ہے۔ دل کیا کہ وہ ابھی کہیں اتر جائے یا بس آنکھیں بند کرے اور سب ختم ہو جائے۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی پر زبان جیسے بند ہو گئی تھی۔ ارشمان نے کوئی اور بات نہیں کی، بس گاڑی چلاتا رہا، اور جانان چپ چاپ آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئی، لیکن اس کا دل چیخ چیخ کر رو رہا تھا۔ کیا اس کے شوہر کو اس کے کردار پر شک تھا جو آج پھر وہ دوسری بار اسے یوں بات کر رہا تھا؟ گھر کے دروازے سے اندر آتے ہی راہم نے معمول کے مطابق سب کو سلام کیا۔ اس کے قدموں میں تھکن تھی، لیکن اس تھکن کے باوجود اس کے لبوں پر ایک نرم سی مسکراہٹ تھی۔ وہ جانتا تھا کہ جیسے ہی وہ کمرے کا دروازہ کھولے گا، وہاں اس کی دنیا، اس کی زندگی، اس کی سانس سے اس کا سب کچھ موجود ہوگا۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا کمرے کی دہلیز پر آیا، دروازہ دھیرے سے کھولا، اور سامنے کا منظر دیکھ کر جیسے اس کی تھکن ایک لمحے میں تحلیل ہو گئی۔ کمرہ ہلکی سی خوشبو سے معطر تھا۔ سامنے دانین کھڑی تھی، فریش سی، چہرہ نکھرا ہوا، ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ اور آنکھوں میں عجیب سی چمک۔ لیکن وہ چمک صرف خوشی کی نہیں تھی، اس میں کسی اور بات کا رنگ بھی شامل تھا۔ راہم کی نظر جیسے ہی اس کے لباس پر گئی، ماتھے پر بلوں کا جال سا بچھ گیا۔ دانین نے باقاعدہ حجاب کیا ہوا تھا۔ اس کے چہرے سے لے کر وجود تک ہر شے مکمل تیاری کی علامت تھی۔ راہم کے پیشانی پر ناگواری کی لکیریں اور گہری ہو گئیں۔ ایک پل کو خوشی کی وہ لہر جو دانین کو دیکھ کر اس کے اندر اٹھی تھی، جیسے کسی خالی ویرانے میں دفن ہو گئی۔ اس نے خاموشی سے دروازہ بند کیا، لیپ ٹاپ کا بیگ ایک ہاتھ میں اور دوسرے ہاتھ میں موبائل اور گاڑی کی چابیاں تھامے وہ اندر آیا۔ قدموں کی چاپ جیسے کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ السلام علیکم، اس نے دھیرے سے کہا۔ وعلیکم السلام۔ دانین کی آواز میں ملائمت تھی، لیکن آج وہ تھوڑی مختلف بھی تھی، جیسے کوئی اندرونی ہچکچاہٹ کو بھی دبا کر بات کر رہی ہو۔
کہیں جا رہی ہو؟ راحم نے سیدھا سوال کر دیا۔ اس کی آنکھیں اب بھی دانین کے حجاب شدہ وجود کو گہری نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ دانین کے لبوں پر ایک اور مسکراہٹ ابھری۔ اس نے ہلکے سے سر ہلایا۔ جی، بلکہ میں اکیلی نہیں جا رہی، آپ مجھے چھوڑنے جائیں گے؟ راحم نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کب سے اتنے اعتماد سے اس سے بات کرنے لگی تھی؟ یہ سوال اس کے دماغ میں ابھرا اور وہ بے ساختہ ایک آئیبرو ریز کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا، جیسے کہہ رہا ہو میں تمہیں کہاں لے کر جا رہا ہوں؟ دانین نے اس کے انداز کو فوراً بھانپ لیا۔ جواب دینے میں تاخیر نہیں کی۔ مجھے بابا کے گھر لے جائیں، مجھے ان کی یاد آ رہی ہے۔ راحم کے قدم رک گئے۔ اس کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ کا بیگ، موبائل اور گاڑی کی چابیاں سائڈ ٹیبل پر جا پڑے۔ اس نے دھیرے سے قدم بڑھائے اور دانین کے نزدیک آ کر اس کے دونوں کندھوں کو تھام لیا۔ میں مانتا ہوں کہ تمہارے زخم کافی حد تک ٹھیک ہو گئے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تم مجھے یوں چلتی پھرتی نظر آؤ۔ اس کی آواز میں ناراضگی کی دھیمی لپٹ تھی، لیکن لہجہ سخت تھا۔ دانین نے اس کے ہاتھ دھیرے سے اپنے کندھوں سے ہٹائے۔ راحم، مجھے بابا کے گھر جانا ہے۔ یہ لہجہ پہلے والا نہ تھا، اس میں ضد تھی، پروقار سی۔ راحم کی نظروں میں غصہ صاف جھلکنے لگا۔ پہلے ہاتھ جھٹکنے کا عمل اور پھر یہ ضد، اس کا صبر آزمایا جا رہا تھا۔ میری بات کان کھول کر سن لو، آج تم نے یہ غلطی کر لی ہے میرا ہاتھ جھٹکنے کی، آئندہ کی یہ غلطی کبھی نہ کرنا۔ تم پر سب سے زیادہ حق میرا ہے، تم سے بھی زیادہ، تو تم اس طرح سے مجھے جھٹک نہیں سکتی۔ وہ ایک لمحے کو رک کر پھر بولا، اور دوسری بات، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ تم وہاں نہیں جاؤ گی۔ اگر تمہیں اتنی ہی یاد آ رہی ہے تو میں پیغام بھجوا دیتا ہوں، حسین صاحب اور حمزہ یہیں آ جائیں گے۔ دانین کی آنکھوں میں ایک پل کو خوف سا ابھرا۔ راحم کی آنکھیں اس وقت واقعی لال ہو رہی تھیں، جیسے اس کا غصہ اپنے عروج پر ہو، لیکن اگلے ہی لمحے وہ خود کو سنبھال چکی تھی۔ ماہنور کی پڑھائی پٹیاں اور ضد اس کے اندر سے جیسے باہر نکل آئیں۔ ویسے بھی وہ کافی دیر سے کوشش کر رہی تھی کہ اس نے راحم سے کیسے بات کرنی ہے، اور اب جب وہ اپنی منزل کے اتنے نزدیک تھی تو وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ اسی لیے ہمت کر کے اس نے دوبارہ راحم کے سامنے اپنی بات رکھی۔ اگر آپ مجھے نہیں لے جانا چاہتے تو صاف بتا دیں، میں ڈرائیور بابا کے ساتھ چلی جاؤں گی، اور پہلے ہی بتا دوں، اگر آپ نے مجھے منع کیا تو میں آغا جان کو بتا دوں گی۔ راحم کو تو آج جیسے حیرتوں نے گھیر لیا تھا۔ دانین، وہی دانین جو کبھی اس کی بات کاٹنا تو دور، نظریں بھی نیچی رکھتی تھی، آج اپنی بات پر اس قدر اڑی ہوئی تھی کہ اسے جیسے پرواہ ہی نہ ہو راحم کیا کہے گا، کیا کرے گا۔ راحم کا دماغ سن ہو رہا تھا۔ یہ وہی لڑکی ہے نا جسے وہ صبح بالکل پرسکون اور مطمئن چھوڑ کر گیا تھا، اب یہ کیا ہو گیا ہے؟ دانین، اس نے آہستہ سے اس کا نام لیا، جیسے اپنی ہی سوچوں کی تصدیق چاہتا ہو، لیکن دانین خاموش کھڑی رہی، نظریں جھکائے نہیں، نظریں ملا کر، جیسے یہ بتا رہی ہو کہ آج وہ جھکے گی نہیں۔ راحم نے ایک گہرا سانس لیا، جیسے اپنے غصے کو کسی طور قابو میں لانے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر وہ بنا کچھ کہے، بنا کوئی جواب دیے، اپنے قدم موڑ کر واش روم میں داخل ہو گیا۔ دروازہ بند ہوا اور کمرے میں ایک عجیب سا سکوت چھا گیا۔ دانین اپنی جگہ خاموش کھڑی رہی، اس کی نظریں اب دروازے پر تھیں، لیکن دل میں وہ ہلچل تھی جس نے اس کے اعتماد کو جنم دیا تھا اور جسے راحم کی خاموشی بھی دبا نہ سکی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اسے اپنے دل کی دھڑکنیں صاف بجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس نے ہمت کر کے بات تو کر لی تھی، لیکن اس وقت جیسے اس کا انگ انگ دھڑک رہا تھا۔ اور راحم، وہ آئینے کے سامنے کھڑا تھا، اپنے چہرے پہ پانی کے چھینٹے مارتا ہوا، لیکن آئینے میں اسے اپنا نہیں، دانین کا پورا اعتماد چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے خود سے پوچھا۔ واش روم کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑا راحم اپنا عکس نہیں، دانین کی بدلتی ہوئی آنکھیں دیکھ رہا تھا۔ وہی آنکھیں جو کبھی اسے نظریں نہیں ملا پاتی تھیں، آج سیدھی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بات کر رہی تھیں، ضد کر رہی تھیں۔ اس نے اپنے بالوں میں انگلیاں پھیری، جیسے خیالات کے الجھے دھاگے سلجھا رہا ہو۔ دانین کی ہر بات، ہر انداز جیسے اس کے دماغ میں کسی فلم کی ریل کی طرح چل رہا تھا۔ راحم کی انگلیاں مٹھی میں بند ہو گئیں۔ وہ ضبط کر رہا تھا خود پر، اپنے غصے پر، اور شاید اپنے احساسات پر بھی۔ واش روم کا دروازہ جیسے ہی کھلا،
ٹھنڈی ہوا کا جھونکا نہیں بلکہ اندر سے اٹھتا راحم کا گرم غصہ باہر آیا۔ تولیہ کندھے پر ڈالے، بالوں میں نمی لیے، وہ اگلے ہی لمحے کمرے میں پھیلی خاموشی پر رکا۔ نگاہ ایک جھٹکے سے بیڈ کے سمت گئی۔ خالی؟ دانین؟ اس کے لب ہولے سے پھسلے، لیکن اگلے ہی لمحے جب دانین کی موجودگی کا کمرے میں نام و نشان نہ پایا تو اس کی براؤن آنکھوں کا رنگ سیاہی سے کہیں گہرا ہو چکا تھا۔ مٹھیاں اتنی زور سے بھینچیں کہ ایسے لگا کہ اس کے ہاتھ میں کوئی چیز ہوتی تو اس وقت وہ اپنی اصل حالت کھو دیتی۔ اسے اس بات پر غصہ آ رہا تھا کہ پہلے تو وہ اس سے ضد کر رہی تھی اور اب وہ اپنے زخموں کی پرواہ کیے بنا اکیلے ہی نیچے چلی گئی تھی۔ یہ لڑکی، اس کے دانتوں کی جکڑن واضح تھی۔ وہ بنا کسی اور شے کی پرواہ کیے جلدی سے بالوں میں ہاتھ پھیرتا، تولیہ ایک طرف پھینکتا، شرٹ پہنتا، قدموں کی رفتار تیز کرتا باہر نکلا۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے اس کے قدم جیسے زمین پر نہیں کسی انگارے پر چل رہے ہوں۔ لاؤنج میں بیٹھے سب نے یکا یک راحم کی آہٹ سنی تو چور نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ آنکھوں میں ایک ہی سوال تھا، کیا طوفان آنے والا ہے؟ دانین وہ صوفے پر آقا جان کے قریب بیٹھی ہوئی تھی، چہرے پر جیسے زبردستی کا سکون اوڑھا تھا۔ مجھے بابا جانی کے گھر جانا ہے آقا جان، راحم اجازت نہیں دے رہے۔ یہ جملہ اس نے آتے ہی کہہ دیا تھا اور سب کے دل میں کہیں نہ کہیں ایک اندازہ تو تھا کہ اب راحم کی آمد کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ راحم میں اس وقت غصے سے لبریز نگاہیں، سرخ چہرہ، دل میں بھڑکتی چنگاریاں لیے وہ سیدھا آیا اور دانین کا ہاتھ تھاما۔ چلو بات کرنی ہے، اور بنا اس کی کوئی بات سنے اس کا ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لیتے اسے اپنے ساتھ دوسرے صوفے پر لے گیا۔ کسی اجازت، لحاظ یا جھجک کی رتی بھر جھلک نہیں تھی اس کی حرکات میں۔ آغا جان کو دیکھتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں کی سرد مہری میں کمی نہ آئی۔ اذلان نے اپنے ہونٹوں کی مسکراہٹ بامشکل دبائی، جبکہ پریشے اور ماہنور نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ آنکھوں میں سوال بھی تھا اور شرارت بھی۔ سہیل صاحب اور ارسلان صاحب نے دل ہی دل میں نظریں چرا لیں۔ بے باکی کا یہ انداز تو صرف راحم کا ہی ہو سکتا تھا۔ صوفے پر بیٹھے راحم کے لہجے میں ضبط کی تلخی نمایاں تھی، لیکن اس سے پہلے کہ کوئی کچھ کہتا، آغا جان نے نرمی سے کہا، بیٹا دانین کو حسین صاحب کے پاس لے جاؤ، اسے اپنے بابا اور بھائی کی یاد آ رہی ہے۔ ایک پل کو لاؤنج میں خاموشی چھا گئی۔ دانین نے نگاہ نیچی کیے، راحم کے چہرے کی طرف نہیں دیکھا، لیکن دل دھڑکنے لگا۔ وہ جانتی تھی راحم کی ضد اور اس کی خود ساختہ قیود کا ٹکراؤ آج ہونے ہی والا ہے۔ یہ کہیں بھی نہیں جا رہی، وہ لوگ کل خود آ جائیں گے۔ راحم کی آواز گونجی، لیکن عجیب تھا، اس کی آواز میں چیخ نہیں تھی، روب تھا۔ خاموشی نے سب کو جکڑ لیا، صرف چند ساکت نگاہیں، سانسوں کی آہٹیں اور دھڑکنوں کی چاپ باقی تھی۔ دانین نے ہلکے سے اپنے ہاتھ کو کھینچا جو ابھی تک راحم کے ہاتھ میں موجود تھا، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے والا راحم کا ری ایکشن جب اس نے غصے سے راحم کے ہاتھ جھٹکے تھے وہ ابھی تک بھولی نہیں تھی۔ اس نے ہونٹ بھینچے اور پھر صوفے سے کھڑی ہوئی اور پریشے اور ماہنور کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ جیسے ہی بیٹھی، سانس ایسے ٹوٹ کر نکلا جیسے کب سے رکا ہو۔ ہاتھ پسینے سے بھیگ چکے تھے اور جسم ہلکا سا کانپ رہا تھا۔ ماہنور نے اس کے ہاتھوں کو تھاما جیسے کہہ رہی ہو، اگر ابھی ہمت ہار گئی نا تو پھر ساری زندگی ایسے ہی گزارنی پڑے گی۔ دانین نے نم آنکھیں موند کر خود کو قابو میں کیا، اور وہاں راحم اس کے وجود میں جیسے آگ لگ چکی تھی۔ دانین کی ہمت کیسے ہوئی میرے حصار سے نکلنے کی؟ غصہ، انا اور جذبات کی آمیزش اس کے چہرے کو سختی کی تصویر بنا چکی تھی۔ اس نے اپنی جگہ سے سر اٹھایا، دانین کو دیکھا اور لفظ چباتے ہوئے کہا، دانین واپس اپنی جگہ پر آؤ۔ آواز دھیمی تھی مگر لہجے میں وہی پرانی سختی تھی۔ دانین ہلنے ہی والی تھی کہ ماہنور نے اس کے ہاتھ پر دباؤ دیا اور وہ وہیں بیٹھ گئی ڈھیٹ بن کر، لیکن اندر سے وہ خود بھی اپنے حوصلے پر حیران تھی۔ ہتھیلیوں میں پسینہ تھا، دل ڈھول کی طرح بج رہا تھا، لیکن وہ ہلی نہیں۔ اذلان، پریشے، آغا جان، ارسلان صاحب، سہیل صاحب، سب کے چہروں پر ہلکی سی دلچسپی کی جھلک تھی، جیسے سب کو یہ مزہ دے رہا ہو کہ آخر کوئی تو ہے جو راحم کے آگے ضد پر کھڑا ہے۔ راحم کی رگیں ابھر آئی تھیں، ماتھے کی تیوریوں سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ اندر ہی اندر آتش فشاں بن چکا ہے، لیکن وہ پھر بولا۔ اس بار آواز میں سرد لہجہ شامل تھا،
تم جتنی مرضی کوشش کر لو، میں بھی دیکھتا ہوں کیسے جاتی ہو وہاں۔ یہ کہتے ہی وہ کھڑا ہوا اور اندر کمرے کی طرف چل دیا۔ دروازہ بند ہوا تو پیچھے بیٹھے سب نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ہنسی کی دبی دبی لہریں اٹھیں، اتنی مدھم کہ راحم تک نہ پہنچ پائیں۔ دانین نے اپنا روکا ہوا سانس باہر نکالا جیسے ایک جنگ جیتی ہو۔ ماہنور نے اس کے ایک گال پر بوسہ دیا، پریشے نے مسکرا کر دوسرے پر، اور دانین وہ اب بھی کانپ رہی تھی، مگر آج وہ ہار نہیں ماننے والی تھی۔ دروازہ زور سے کھلا تھا۔ راحم کے چہرے پر غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ قدموں کی آواز سن کر لگتا تھا جیسے زمین بھی اس کے غصے سے ڈر گئی ہو۔ وہ کمرے میں داخل ہوا اور ایک پل کو بھی رکے بغیر سیدھا بیڈ کی طرف بڑھا۔ سامنے رکھا کوشن اٹھا کر زور سے دیوار پر دے مارا۔ ہر بار یہی بات اس کے منہ سے نکلا جیسے صبر کا آخری کنارہ ٹوٹ گیا ہو۔ مجھے اپنے گھر جانا ہے، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ کیا وہ سمجھتی نہیں کہ وہ میرا سب کچھ ہے؟ اس نے ایک ایک کر کے میز پر رکھی ساری چیزیں زمین پر گرا دیں، پانی کی بوتل، موبائل چارجر، کتابیں، سب کچھ۔ کمرے میں ہر طرف چیزیں بکھرنے لگیں، جیسے سب اس کے اندر کا غصہ برداشت نہیں کر پا رہی۔ وہ کیوں نہیں سمجھتی کہ میں اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا؟ ایک پل کی دوری بھی مجھے مار دیتی ہے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، پر غصہ اب بھی کم نہیں ہو رہا تھا۔ الماری کے دروازے کو زور سے بند کیا، فریم اٹھا کر نیچے دے مارا۔ شیشہ ٹوٹا تو جیسے اس کے دل کی آواز نکلی ہو۔ تم جب مجھ سے دور جاتی ہو تو لگتا ہے جیسے سانسیں رکنے لگی ہیں دانین، اور تم ہو کہ بار بار وہی ضد لے کر بیٹھ جاتی ہو۔ وہ صوفے پر بیٹھ گیا، دونوں ہاتھوں سے بالوں کو پکڑ لیا۔ چہرہ پسینے سے بھیگا ہوا تھا، سانس تیز تیز چل رہی تھی، آنکھیں ایک دم سرخ ہو چکی تھیں۔ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ تمہاری دوری مجھے مار ڈالتی ہے؟ میں تمہیں کہاں لے جاؤں خود سے چھپا کر، جہاں کوئی تمہیں نہ چھین سکے؟ پر تم ہی ہو جو ہر بار جانے کی بات کرتی ہو۔ کمرے میں اب صرف بکھری چیزیں، ٹوٹے شیشے اور راحم کی ٹوٹتی آواز باقی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں دانین کا حجاب آ گیا تھا جو بیڈ کے کنارے پر پڑا تھا، جو جاتے وقت دانین غصے سے اتار کر بیڈ پر ہی پھینک گئی تھی۔ وہ اسے سینے سے لگا کر بس خاموش ہو گیا، مگر اس کی آنکھوں میں وہی سوال تھا، کیوں نہیں سمجھتی تم؟ کیوں نہیں؟ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، تمہارے بغیر ایک ایک پل مجھے موت کے برابر لگتا ہے، اور تم ہو جسے میرے جذبات، احساسات کا کوئی خیال نہیں۔ لیکن تم جتنی مرضی کوشش کر لو، مجھ سے دور جانے کی تم نہیں جا پاؤ گی، کیونکہ تم صرف میری محبت نہیں بلکہ میرا عشق، میرا جنون، میری زندگی، میرے جینے کی وجہ ہو۔ اور بھلا میں خود کیسے اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے دور کروں؟ تمہاری مرضی شامل ہو یا نہ ہو، تمہیں رہنا میرے ساتھ ہی ہے۔ کمرے کی خاموشی میں اس وقت راحم کی سرگوشیاں اپنے عروج پر تھیں۔ ارشمان نے ہال میں قدم رکھا تو ایک نظر میں سب پر نگاہ دوڑائی۔ سب اپنے اپنے کاموں میں مگن تھے، مگر وہ ایک نظر جو کسی مخصوص چہرے کو تلاش کر رہی تھی، وہ چہرہ اسے نظر نہ آیا۔ ماما، جانان کدھر ہے؟ اس کا لہجہ سیدھا تھا، سوال میں کوئی جھجک نہ تھی۔ مریم بیگم نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا، لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ کچن میں ہی ہے۔ ارشمان کی پلکوں کے ساتھ ساتھ ماتھے کی تیویاں بھی بھینچ گئیں۔ نگاہ سیدھی ماں کے چہرے پر جم گئی۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، جانان گھر کا کوئی کام نہیں کرے گی، تو وہ کچن میں کیا کر رہی ہے؟ مریم بیگم اب بھی پرسکون تھی، بیٹے کے غصے سے وہ واقف تھی۔ بیٹا، وہ اور حورین کچن میں اپنے لیے نوڈلز بنا رہی ہیں۔ واہ! ایک لفظ جو زہر کی طرح گرا۔ اس نے اپنی صحت دیکھی ہے، اور جو رہی سہی کسر ہے وہ نوڈلز سے پوری کرے گی۔ اب کے لہجہ قدرے بلند تھا، مگر ضبط اب بھی باقی تھا۔ اسے کہیں سیدھے طریقے سے چپ چاپ وہ کھانا کھائے جو اس کی صحت کے لیے بہتر ہے، بلکہ آپ ایسا کریں، اسے بلائیں، میں خود ہی اس سے بات کرتا ہوں۔ مریم بیگم کے چہرے پر سنجیدگی آئی۔ بیٹا، تم نے مجھے بتا دیا ہے نا، اب آگے میں خود اسے بتا دوں گی۔ تم جاؤ اور فریش ہو کر آؤ، کھانا لگنے ہی والا ہے۔ ارشمان نے چند لمحے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے، پھر بند کر لیے۔ آنکھوں میں کچھ تھا، شاید الجھن، شاید غصہ، یا شاید بے بس محبت، مگر وہ کچھ کہے بغیر پلٹا اور اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے۔
شاہ ہاؤس کے ڈائننگ ٹیبل پر سب افراد اپنے اپنے کھانے کی پلیٹوں میں مشغول تھے۔ ہنسی مذاق کا ماحول نہ سہی مگر خاموشی بھی غیر مانوس نہ تھی۔ تبھی راحم سیڑھیاں اترتا نظر آیا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ تھا، قدم سیدھے اپنی مخصوص کرسی کی طرف بڑھائے آ کے بیٹھا تو دائیں طرف کی کرسی خالی نظر آئی۔ ایک نظر خالی کرسی پر پھر ماں کی طرف دیکھا۔ ماما، دانین کہاں ہے؟ آمنہ بیگم نے پیار بھرے انداز میں راحم کی طرف دیکھا اور چمچ کو ہاتھ سے رکھتے ہوئے کہا، بیٹا وہ کہہ رہی تھی کہ اسے بھوک نہیں ہے، اس نے کھانا نہیں کھانا، اس وقت وہ باہر گارڈن میں ہے۔ یہ سننا تھا کہ راحم کی آنکھوں میں جو ضبط کی ہلکی چمک تھی وہ بجھ گئی۔ اس نے بنا کچھ کہے کرسی پیچھے دھکیلی، اٹھا اور تن فن کرتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے قدموں کی رفتار اس کی بے چینی کا پتہ دے رہی تھی۔ پیچھے سب نے ایک ساتھ سر نفی میں ہلایا۔ آقا جان نے چمچ رکھتے ہوئے ہلکی سی خفگی کے ساتھ سہیل صاحب اور آمنہ بیگم کی طرف دیکھا۔ میں تو حیران ہوں، یہ رات کو سوتا کیسے ہے؟ غصہ ہر وقت اس کی ناک پہ رہتا ہے اور اس معصوم بچی کا بھی خون جلا کے رکھا ہوا ہے ہر وقت۔ کسی نے کچھ نہ کہا، نہ سہیل صاحب نہ آمنہ بیگم۔ سب نے خاموشی سے اپنا کھانا جاری رکھا جیسے یہ سب روز کا معمول ہو۔ ادھر راحم تیزی سے گارڈن کی طرف آیا، نظر بھٹکی نہیں، سیدھی جا کے اس پہ ٹھہری جو دور کونے میں کھڑی تھی، خاموش، ساکت اور کہیں کھوئی ہوئی۔ راحم کا چہرہ اب بھی غصے سے سرخ تھا مگر جیسے ہی اس نے دانین کا چہرہ دیکھا غصہ آنکھوں میں رہ گیا، زبان پہ نہیں آیا۔ دل بے چین ضرور ہوا مگر ہاتھ خود بخود نرمی کی طرف مائل ہوا اور احتیاط سے اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ دانین چونکی نہیں، جیسے پہلے ہی جانتی ہو وہ آنے والا ہے، بس نظریں نہیں ملائیں، لبوں کو سختی سے بھینچا جیسے اپنے دل کا ڈر چھپانا چاہ رہی ہو۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ ناراضگی تھی مگر آواز میں کپکپاہٹ بھی۔ اندر چلو، شرافت سے کھانا کھاؤ، تم جانتی ہو اگر تم کھانا نہ کھاؤ تو تمہاری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اور ویسے بھی جو تمہاری کنڈیشن ہے اس میں تمہیں بھوکا نہیں رہنا چاہیے۔ تمہارے زخم بھرنے کے لیے خوراک لازمی ہے۔ ضد اپنی جگہ، لیکن کھانے سے کیا ناراضگی؟ دانین نے رخ پھیرا اور کچھ لمحے بعد وہی جملہ دہرایا، میں نے کہہ دیا نا مجھے کھانا نہیں کھانا، مجھے نہیں بھوک۔ راحم نے دونوں ہاتھوں کو اپنے بالوں میں پھنسا کر مٹھیوں میں جکڑا، چہرے پر بے بسی چھلک رہی تھی۔ کچھ لمحے خاموشی سے کھڑا رہا، پھر گہری سانس لے کر دھیرے سے بولا، ٹھیک ہے، آ کے کھانا کھا لو، میں تمہیں صبح تمہارے بابا کے گھر لے جاؤں گا۔ دانین نے فوراً رخ پھیرا، لب کھولنے ہی والی تھی کہ راحم نے جملہ مکمل کیا، اور یہ مت سوچنا کہ میں تمہیں وہاں رکنے دوں گا، صبح تم جاؤ گی اور آفس سے واپسی پر میں تمہیں لے لوں گا۔ دانین خاموش ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ راحم جو کہہ دے اس پر عمل کرواتا ہے۔ اسی خاموشی کو ہاں مان کر وہ اس کے ساتھ اندر چل دی۔ ڈائننگ روم میں سب اب بھی کھانے میں مصروف تھے۔ جب دانین کے قدم اندر آتے ہی ماحول کچھ پل کو ساکت ہو گیا۔ سب نے حیرت سے اسے دیکھا، خاص کر ماہنور، جس نے تو صاف منع کیا تھا کہ کھانے سے بائیکاٹ کرنا ہے۔ راحم دانین کے لیے کرسی کھینچ کر خود اپنی جگہ بیٹھا اور دانین بھی بنا کچھ کہے خاموشی سے بیٹھ گئی۔ ماہنور نے بے اختیار ہونک سی شکل بنا لی۔ اسے یہ امید نہیں تھی کہ وہ اتنی جلدی راحم کی بات مان لے گی، لیکن اگلے ہی لمحے جب دانین نے چپکے سے اس کی طرف دیکھ کر تھمز اپ کا اشارہ کیا جیسے کہہ رہی ہو کام ہو گیا ہے، تو ماہنور نے ہنستے ہوئے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے داد دی اور دوبارہ اپنے کھانے میں مصروف ہو گئی۔ ارشمان کمرے میں آیا تو لائٹس بند دیکھ کر ایک پل کو رک گیا۔ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بات بھی کم ہی کرتے تھے، لیکن جانان کبھی اندھیرے میں نہیں سوتی تھی۔ آج کیا ہو گیا ہے؟ اس نے سوچا، شاید نوڈلز نہ کھانے پر ناراض ہے۔ یہ خیال آتے ہی اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے لائٹ آن کی۔ جانان بیڈ پر لیٹی تھی، آنکھوں پر ہاتھ رکھے جیسے سو رہی ہو، لیکن وہ جانتا تھا وہ جاگ رہی ہے۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑا کہ وہ آ گیا ہے۔ ارشمان کو یہ بات چبھ گئی۔ وہ بیڈ کے پاس آ کر بولا، جانان، مجھے پتہ ہے تمہیں نوڈلز والی بات بری لگی، لیکن تمہیں اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ جانان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جانان، کچھ تو بولو۔
اب کی بار بھی خاموشی تھی۔ ارشمان کا ماتھا ٹھنکا، غصے میں وہ آگے بڑھا۔ اس نے جانان کے ہاتھ اٹھائے، اسے ایک جھٹکے سے بٹھایا اور غصے سے بولا، اتنے نخرے کیوں دکھا رہی ہو؟ جانان نے اسے دیکھا بھی نہیں، بس ٹھنڈی آواز میں بولی، آپ سے مطلب؟ اور ویسے بھی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ کو دوں۔ ارشمان کا دل جیسے دھک سے رہ گیا۔ جانان نے بات جاری رکھی، میری باتیں، میرا تیار ہونا، میرے سارے ایکشنز دوسرے مردوں کے لیے ہوتے ہیں، اور سچ کہوں تو اس وقت اتنی تھکی ہوئی ہوں کہ آپ سے بات کرنے کی بھی ہمت نہیں، تو پلیز لائٹس بند کر دیں اور مجھے سونے دیں۔ ارشمان کو جیسے کسی نے آگ لگا دی ہو، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ پلٹ کر سائڈ ٹیبل کی طرف دیکھا اور وہاں رکھی ساری چیزیں ایک جھٹکے سے نیچے گرا دیں، اور پھر دھاڑتے ہوئے جانان کی طرف اپنا رخ کیا۔ جانان کو بازو سے پکڑ کر بیڈ سے اٹھایا اور اس کے بالوں کو اپنے ہاتھوں کی سخت گرفت میں لیتے ہوئے بولا، یہ کیا بکواس ہے؟ تم نے یہ بیہودہ بات منہ سے نکالی کیسے؟ اگر آئندہ ایسی بات کی تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ میری نرمی کو کمزوری مت سمجھنا۔ جانان نے اس کی طرف طنزیہ مسکراہٹ سے دیکھا، اور ارشمان چند لمحے کے لیے کچھ سمجھ ہی نہیں پایا کہ وہ ہنس کیوں رہی ہے۔ یہاں ہوتی ہے ہماری آج کی ایپیسوڈ کا اختتام۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ مزید اس ناول کو پڑھنے کے لیے اور اسی طرح کے مزید اچھے ناولز پڑھنے کے لیے پلیز میرے چینل اناشا وائس کو سبسکرائب کیجیے۔ خاص طور پر نیو آنے والے ویورز جو صرف میری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں، میری ان تمام ویورز سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ویڈیوز دیکھتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، میری ویڈیوز کو لائک، شیئر، کمنٹ میں ریویوز لازمی دیا کریں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ہٹ کر دیجئے تاکہ آپ کو تمام اپڈیٹس وقت پر ملتی رہیں۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے اسی ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ خود بھی خوش رہیں اور اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو بھی خوش رکھیں۔